مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ ہماری قوم کا جو سب سے بڑا عذاب ہے نا، خدا یعنی دل چاہتا ہے پکڑ پکڑ کے جوتے مارو ان کو۔ دو لوگوں سے نا مجھے بڑی نفرت ہے، زہر لگتا ہے، میرا دل چاہتا ہے اس کو پکڑ کے ماروں میں، اس کو بھی دل چاہتا ہے رکھ کے کیا لگاؤ۔ آدمی بن، پجامہ کیوں بنا ہوا ہے تو؟ مجھے فون نہیں کیا کرو کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ اور پھر آ جاتے ہیں یہاں پہ میں نے کر لیے، میں بیوہ سے کی ہے، اس کے بچوں کو دیکھیں اس میں کیا برائی ہے، اور میں تو سمجھا رہا ہوں اپنے سالوں کو، دیکھو میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا۔ میں نے کہا سمجھا کیوں رہا ہے؟ دھمکی دے، پاگل آدمی، یہ کو سمجھانے کی چیز ہے؟ سمجھا رہا ہے، دیکھیں ایکچولی میں اگر زنا کرتا، ان کو لگ جاتا ہے ہائی اللہ ہوئی اللہ والا ہے، دو چپٹ پڑیں گے طلاق دے دے گا اس کو، ان کو اسی اسٹائل سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو بھائی اسلام برا نہیں ہے، اسلام کا جو تصور پیش کیا جا رہا ہے وہ تصور نامکمل تصور پیش کیا جا رہا ہے، مکمل تصور پیش نہیں کیا جا رہا۔ مجھے سفر میں لوگ ملتے ہیں، فلاں داڑھی والے نے چونا لگا دیا، فلاں تہجد گزار ہے، پیسے لے کے بھاگ گیا، ٹائم پہ دے نہیں رہا وغیرہ۔ میں کہتا ہوں یا تو اس فراڈی آدمی نے داڑھی رکھی ہے، فراڈی آدمی بھی داڑھی رکھ سکتا ہے، یا یہ کہ اس نے جو بیانات سنے اس میں صرف نماز روزہ سنا ہے، مالی معاملات نہیں سنے۔ دو لوگوں سے نا مجھے بڑی نفرت ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں خود اس معیار پہ پورا اترتا ہوں، ہو سکتا ہے اس وجہ سے مجھے اپنے آپ سے بھی نفرت ہو۔ ایک سست، مجھے سست زہر لگتا ہے، میرا دل چاہتا ہے اس کو پکڑ کے ماروں میں۔ این ممکن ہے میں بھی سست ہوں، لیکن انسان کو اپنی برائی بری نہیں لگتی، ہمیشہ دوسرے کی برائی بری لگتی ہے۔ ہو سکتا ہے میں بھی ہوں، آپ سمجھے کہ یار پتہ نہیں مجھ سے آپ کتنے ایکٹیو ہوں گے۔ دیکھو اپنی گندگی سے نفرت ہوتی ہے انسان کو نہ، دوسرے کی گندگی سے نفرت ہوتی ہے، لیکن نفرت ہونا اس کی علامت ہے اس کو گندگی بری تو لگتی ہے نا، اپنی اس لیے نہیں لگ رہی کہ وہ اپنی ہے، ورنہ گندگی سے بہت سے لوگوں تو گندگی سے نفرت ہی نہیں ہے، گٹر میں یوں کر کے ڈبکی لگا کے دوسرے گٹر سے نکل آئیں گے، ان کو نفرت ہی نہیں ہے، تو یہ زیادہ بڑی برائی ہے۔ تو ہو سکتا ہے میں بھی سست ہوں، لیکن سستی سے نفرت ہونا بہرحال میری ایک پازیٹیو چیز ہے یا نہیں ہے؟ جب نفرت ہوتی ہے تو انسان اپنی اصلاح کی بھی کوشش، دیکھو گندگی سے نفرت ہو تو کوشش تو ہوتی ہے نا گندگی جسم سے دور ہو، باقی سستی کی وجہ سے کوئی نہ نہائے۔ تو میں کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتا میں بہت ایکٹیو ہوں، میں سست نہیں ہوں، لیکن میں یہ دعوے سے کہتا ہوں مجھے سست آدمی کیا لگتا ہے؟ زہر لگتا ہے، چاہے میرے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے نبی نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن ومن الکسل، اے اللہ بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بزدلی میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں، جب سمجھ میں بھی آ گیا دو شادیاں کرنا ثواب ہے اور عورتوں کی ضرورت ہے، پھر بھی ڈر رہا ہے، کرنے کے بعد ٹانگیں کانپ رہی ہیں، ابے چھوڑ یار، زنا کرنے کے بعد تو کچھ نہیں ہوتا، شادی کرنے کے بعد تیری ٹانگیں کیا کر رہی ہیں؟ پھر بیوی کو دھمکی دے رہا ہے میں ایکچولی تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں، میں دباؤ میں نہیں آ سکتا، ابے اس کو بھی دل چاہتا ہے رکھ کے کیا لگاؤ۔ آدمی بن، پجامہ کیوں بنا ہوا ہے تو؟ آدمی اور پجامے کی شکل بھی وہی ہوتی ہے آدمی جیسی، اوپر ایک شرٹ لٹکا دو، نیچے بھائی ایک ٹی شرٹ لٹکا دو، نیچے ایک پجامہ لٹکا دو، بالکل آدمی جیسا لگے گا نہیں لگے گا؟ لیکن اس میں روح نہیں ہے، اس کے جذبات نہیں ہے۔ آدمی وہ ہوتا ہے جو پجامہ نہ ہو۔ جب کر لیے بھائی تو اس کو کیوں لٹکا رہے ہو یار تم؟ بولو یار اب ایسی کی تیسی، دونوں کے برابر حقوق ہوں گے، جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لیں۔ یہ کیا کرو، مجھے فون نہیں کیا کرو کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ اور پھر آ جاتے ہیں یہاں پہ میں نے کر لیے، میں بیوہ سے کی ہے، اس کے بچوں کو دیکھیں اس میں کیا برائی ہے، اور میں تو سمجھا رہا ہوں اپنے سالوں کو، دیکھو میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا۔ میں نے کہا سمجھا کیوں رہا ہے؟ دھمکی دے، پاگل آدمی، یہ کو سمجھانے کی چیز ہے؟ سمجھا رہا ہے، دیکھیں ایکچولی میں اگر زنا کرتا، ان کو لگ جاتا ہے ہائی اللہ ہوئی اللہ والا ہے، دو چپٹ پڑیں گے طلاق دے دے گا اس کو، ان کو اسی اسٹائل سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ خیر میں بات عرض کر رہا تھا، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزدلی سے پناہ مانگی۔ اچھا بعض دفعہ دیکھنے میں لگتا ہے بزدلی ہے، حقیقت میں بزدلی نہیں ہوتی، مصلحت ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا فلاں کے خلاف بیان دے دو، فلاں کے خلاف بیان دے دو، نہیں دے رہے اس کا مطلب بزدلی ہے۔ بزدلی نہیں ہے، کچھ جاہل لوگ سوسائٹی میں ہوتے ہیں
جو آپ کے خلاف بولتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں, تاکہ ہم بھی آگے سے کیا دیں, دھمکی دیں. جب اگلے کی دھمکی آئے گی ہم بھی دھمکی دیں گے. یوٹیوب کی دنیا میں ایک نیا پھڈا شروع ہو جائے گا. تو پھر ایسے موقع پہ عالم خاموشی اختیار کرتا ہے. جو سمجھدار علماء ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, خاموشی. اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہل لوگ چاہتے ہیں آپ کو دھمکیاں دے کے تاکہ آپ ان کے خلاف تقریریں کریں, اور جو آپ اصل کام کر رہے ہیں اس سے رہ جائیں آپ. تو اس خاموشی کے لوگ کیا سمجھتے ہیں, بزدلی. دیکھو ڈر گیا, دیکھو بزدل آدمی ہے. پھر وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں, آپ کو غیرت دلاتے ہیں کہ آپ بولو. اگر آپ ان کی باتوں میں آ کے بولنا شروع کر دیا, اس کا مطلب آپ بہادر نہیں ہو بلکہ آپ پرلے درجے کے بے وقوف ہو, کہ جو باطل چاہتا تھا آپ نے اپنے آپ کو اسی بحث میں ڈال دیا. تو مصلحت اور بزدلی دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں, سمجھتے ہو. تو اللہ کا شکر ہے ہم مصلحتاً بہت سی چیزوں پہ خاموش ہو جاتے ہیں. بزدلی کی وجہ سے میں اللہ سے امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ میں بزدلی کے بیس پہ خاموش نہیں ہوتا. سمجھتے ہو. مصلحتاً بعض لوگ دھمکیاں دیتے ہیں, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, ہم اگنور کرتے ہیں, جان دے یار, نام بھی نہیں لیتے ان کا, ٹھیک ہے چھوڑو. وجہ اس کی ہے کہ ان کا تو کام ہی یہی ہے. اب ہم بھی اگر دھمکیاں دیں گے تو ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی یوٹیوب پہ. اس سے کیا فائدہ ہوگا, جو کام ہمارا ہے وہ رہ جائے گا. تو ایسے موقع پہ قرآن کی تعلیمات ہیں, فاعفو وصفحو, نظر انداز کرو, معاف کرو, درگزر کرو, تاکہ آپ کا جو اصل ہدف ہے, جو آپ کا اصل کام ہے, آپ کسی کے بہکاوے میں آ کے اپنے اصل کام کو نہ چھوڑیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں بات عرض کر رہا تھا میرے بھائی, اللہ کے نبی نے پناہ مانگی بزدلی سے بھی, اور کسل کسے کہتے ہیں, سستی سے بھی, ومن البخل, کنجوسی سے بھی. یہ بھی بہت بڑا عیب ہے, جیب سے پیسہ نکلتا ہی نہیں ہے. لیکن ابھی میں ایک چیز کو فوکس کروں گا, سستی کو, کیونکہ اس کا نیند سے بڑا گہرا تعلق ہے. تو ہمارے ہاں خانقاہیں ہوتی ہیں, اہل اللہ الحمدللہ لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں, لیکن ایک کامن مسئلہ جو ہمیں دیکھنے میں آتا ہے دینداروں میں بھی, جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے, وہ مسئلہ ہے سستی. سست آدمی نہ دین کا نہ دنیا کا. تو میں سوچ رہا ہوں اپنی اصلاح کے لیے بھی اور آپ لوگ کی اصلاح کے لیے بھی نا ایک ڈیجیٹل خانقاہ, جس کا میں تجربہ ایک دفعہ کر چکا ہوں. اس خانقاہ میں کیا تھا, 3 دن ہم نے لوگوں کو بلایا تھا, 6-7 سال ہو گئے. تو بھائی صبح اتنے بجے تمہارے باپ کو بھی اٹھنا ہے, سمجھتے ہو. اس کے بعد تہجد پڑھ کے دعا مانگنی ہے, معمولات پورے کرنے, پھر جاگنگ کرنی ہے ہر مرید کو, ٹھیک ہے. شیخ بھی دوڑے گا, شیخ میں تھا, شیخ بھی کیا کرے گا, دوڑے گا. شیخ کا باپ بھی دوڑے گا, کیونکہ اگر پیر دوڑ نہیں سکتا اور جوان بھی ہو پیر, تو مشائخ ہوتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں, وہ الگ بات. تو بھائی جو دوڑ نہیں سکتا نا, وہ دنیا میں کوئی کام نہیں کرے. اس کی صحت ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو کیا کام کرے گا. وہ تو کولیسٹرول کا ڈبہ ہوگا, گھی کا ڈبہ ہے, گھی کے ڈبے سے آپ کیا امیدیں لگاؤ گے, ہے بھائی. چل نہیں سکتا, دوڑ نہیں سکتا. تو اس میں ہم نے یہی کیا, اس میں پروفیسر تھے یونیورسٹیوں کے, بعض بڑے اچھے اچھے لوگ آئے تھے. ہم نے کہا آپ صبح دوڑیں گے, اور وہ دوڑ رہے ہیں. اب جس کو دوڑنا نہیں آتا, پہلے ہم نے کہا آپ واک کریں, تھوڑا تیز واک کریں اتنی دیر, پھر آہستہ آہستہ ہلکا ہلکا دوڑیں. دوڑیں گے, واک سے کام نہیں بنے گا, دوڑنا ہونا چاہیے. میں نے ایسے ایسے کیس دیکھے جن کو میں بہت زیادہ پرفیکٹ سمجھتا تھا ان کی صحت تو ہٹو بچو ہے یار, 4 قدم دوڑے اور گر گئے. آپ اندازہ لگاؤ, جب یہ حال ہو کہ آپ چل نہیں سکتے, آپ دوڑ نہیں سکتے, تو آپ دین یا دنیا کے کسی کام کے ہو سکتے ہو آپ؟ یہ تو کیا, یعنی نہ اللہ کا نہ اللہ کے بندوں کا. جو سست آدمی ہے وہ 5 ٹائم تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے, وہ تو اٹھنے میں گھنٹہ لگا دے گا. تو ان کو ہم نے دوڑایا. تو ہمیں پتہ ہے کیا کرنا ہے اپنی اصلاح کے لیے نا. دیکھو جو نوجوان اخلاقی برائیوں میں ہے نا, اخلاقی برائیوں میں ان سے صرف یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے سونے اور اٹھنے کی ٹائمنگ کنٹرول کر لو, 50% سے زیادہ اخلاقی برائیاں تمہارے اندر ختم ہو جائیں گی. صرف سونے اور اٹھنے کے ٹائم کو کیا کر لو, بولو, ٹھیک کر لو.
جو لوگ رات کو جلدی سوئے صبح جلدی اٹھیں 50% گناہوں سے اللہ ان کو ویسے ہی بچا لیتا ہے. ہمارے ہاں کراچی میں نوجوان صبح 11 بجے سو کے اٹھتے ہیں. میں بھی جب تھکا ہوا ہوتا ہوں تو فجر کے بعد نیند پوری کرتا ہوں 11 بجے. ظاہر ہے جب رات کو نیند نہیں آئی تو فجر کے بعد آدمی نے سونا ہے. لیکن آپ تجربہ کر کے دیکھو, آپ رات کو 10 بجے سو کے 3 بجے اٹھ جاؤ نا, دوپہر 2 بجے تک فریش رہو گے آپ. اور آپ صبح سو کے 11 بجے اٹھو گے نا, 12 بجے دوبارہ نیند آئے گی آپ کو. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سنو. 11 بجے سو کے اٹھو گے, 12 بجے دوبارہ تھکے. آج میں 11 بجے اٹھا ہوں نا, کیونکہ میرا سفر تھا, رات کو دیر سے پہنچا, فجر کے بعد میں نے آرام کیا. ابھی پھر نیند آ رہی تھی مجھے, ٹن گر رہا تھا. میں کہہ رہا تھا یار میں اتنا سو چکا ہوں, مجھے پھر کیوں نیند آ رہی ہے. میں نے اس کے لیے چائے بنوائی ابھی تاکہ میں بیان کر سکوں. تو اس سے پتا, حالانکہ کتنے گھنٹے کی نیند ہو گئی نا پوری, پھر بھی دماغ فریش نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ فطرت سے لڑ رہے ہیں. اللہ نے سونے کے لیے دن نہیں بنایا, اللہ نے سونے کے لیے کیا بنائی ہے؟ رات بنائی. میرا بھانجا بیٹھا ہوا تھا, وہ صبح 3 بجے کا اٹھا ہوا ہے, میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا, وہ فریش ہے, ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے. وہ رات 10 بجے سویا ہے, صبح 3 بجے, 10 سے اندازہ لگاؤ 11 12 1 2 3 5 گھنٹے سویا ہے. وہ ابھی کی بات ہے, آج ہی کی. میں بیٹھا ہوا ہوں ٹن, دماغ میرا فریش نہیں. میں کبھی لیمن واٹر پینے کی سوچ رہا ہوں, کبھی چائے پینے کی سوچ رہا ہوں, یار نیند آ رہی ہے بہت. اور وہ بالکل فریش بیٹھا ہوا ہے. اس نے مجھے بتایا میں رات 10 بجے سویا ہوں, صبح 3 بجے. بولو, یہ بھی دیکھو ہمارے مذہب سے ان چیزوں کا تعلق ہے. کہہ رہے میں صبح 3 بجے اٹھا ہوں, 3 بجے اٹھنے کے بعد اللہ کرے تہجد پڑھی ہو اس نے. میں نے پوچھا تو نہیں, لیکن امید ہے شاید پڑھ لی ہو, کیونکہ اتنے اٹھ کے بعد بھی آدمی نہ پڑھے تو محرومی ہے نا. تو کہہ رہا ہے پھر میں فجر کے بعد ناشتہ کیا, چھٹی والا دن ہے نا, جمعے کو چھٹی ہوتی ہے مدرسے کی, تو اس وقت سے دماغ فریش. 5 گھنٹے سویا, صبح 3 بجے سے لے کے اب تک کیا چل رہا ہے؟ فریش. میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, میں رات اگر 10 بجے سو جاؤں, میرے ساتھ ایسا بھی ہو, رات 10 بجے سوئے 2 بجے اٹھ گیا, بالکل فریش. دوپہر 11 12 بجے تک آدمی فریش رہتا ہے, اور 12 بجے آپ تھوڑا سا کھانا کھا کے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سو گئے, اب رات تک فریش آپ. ہم لوگوں نے بے وقت سو کے جو ٹائم ویسٹ کیا ہے نا, اپنی زندگیوں کو, اپنی صحتوں کو برباد کیا ہے. اللہ صرف اسی کا حساب لے لینا تو الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے ہم, کہ کمبختوں تمہیں میں نے صحتیں دی, زندگیاں دی, تم نے آدھی زندگی سونے کی کوشش میں گزار دی اور آدھی سوتے میں گزار دی, اور سونے کے بعد باقی جو آدھی 1/3 سونے میں کوشش میں, 1/3 سونے میں, اور جو بقیہ 1/3 تھا وہ اونگنے میں گزار دی. بے وقت سو کے جو اونگ ہوتی ہے نا, ہر وقت گھوم رہا ہوتا ہے, دائیں بائیں گر رہا ہوتا ہے. آپ دیکھو کوئی بندہ فریش نظر نہیں آتا, جس سے آپ تھوڑی دیر بات کرو سونا شروع ہو جائے گا. یہ جو میں جمعے میں لطیفے چٹکلے سناتا ہوں, کیوں سناتا ہوں؟ مجھے پتا ہے سو جائیں گے سارے. کسی عالم کا بیان جمعے کا دیکھ لو اٹھا کے, یوٹیوب پہ کوئی 1 گھنٹے کے بیان نہیں سنتا, جو سنے گا سو جائے گا. کوئی کام فریش مائنڈ کے ساتھ, دماغ کے ساتھ اس قوم میں ہوتا ہی نہیں ہے. اور پھر جاگنے کے لیے چائے, گٹکے, پان, نسوار, اس چیز کا ہم سہارا لیتے ہیں. تو میرے بھائی یہ نیچرل نہیں ہے. میں سوچ رہا ہوں اپنی اصلاح کے لیے بھی اور آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی ایک ڈیجیٹل خانقاہ کھولوں. بہت عرصے سے سوچ رہی ہیں لیکن موقع ہی نہیں مل رہا نا, لیکن اب اس کو کرنا ہے. ایک دفعہ میں نے یہ 3 دن کا کنٹری کلب میں تجربہ کیا تھا. دیکھو ایسی خانقاہیں تو بڑے اکابر بزرگ چلا رہے ہیں, جس میں وہ اللہ اللہ سکھاتے ہیں, دنیا کی محبت نکالتے ہیں, اللہ کی محبت ڈالتے ہیں. وہ تو بڑے بزرگ لوگ کر ہی رہے ہیں, ہم تو بہت ہی نالائق لوگ ہیں. یہ بھی ہوگا, لیکن ہماری قوم کا جو سب سے بڑا عذاب ہے نا, خدا یعنی دل چاہتا ہے, اب یہ میم بنا کے لوگ چلا دیتے ہیں, دل چاہتا ہے پکڑ پکڑ کے جوتے مارو ان کو. تو یہ اتنا لفظ کاٹ کے نا, جس سے ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے اس کی تصویر لگاتے ہیں لوگ, اور میرے یہ چلا دیتے ہیں. دل چاہتا ہے پکڑ پکڑ کے اس کو جوتے مارو. سست آدمی نہ اللہ کو پسند نہ لوگوں کو پسند. شوہر سست ہو بیوی کو پسند ہوگا؟ کیا منع کے ابا اڑ جاؤ,
یہ لا دو وہ لا دو, بیوی سست ہو شوہر کو پسند ہوتی ہے؟ بولو نا. قوم سست ہو ترقی کرے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم حکمرانوں کو برا بلا کہتے ہیں, ہم خود کون سا ٹھیک ہیں بھائی؟ کیا پاکستانی قوم کا شمار چست لوگوں میں ہوتا ہے یا سست لوگوں میں ہوتا ہے؟ سست میں ہوتا ہے. چست میں ہوتا نا تو ٹرینیں ٹائم پہ ہوتی, فلائٹیں کبھی لیٹ. بولو, پی آئی اے لیٹ ہوگی لیکن جب اوپر جائے گی نا اسپیڈ فل ہوگی اس کی. اچھا, پی آئی اے میں ہم نے یہ دیکھا ہے بہت اسپیڈ کے ساتھ اڑاتے ہیں, جو ٹائم ہوگا نا اس سے پہلے ہی پہنچا دیتے ہیں. ہوا میں فل کیا ہوتی ہے, پائلٹ کی اسپیڈ بہت تیز ہوتی ہے. تو اس کی کچھ حکمتیں ہیں, وہ پھر کبھی اکیلے میں ملیں گے تو بتائیں گے. پی آئی اے کی فلائٹ پہ آپ جب اڑیں گے نا تو جو ڈیوریشن ہوگا نا اکثر وہ اس سے پہلے پہنچا دیتے ہیں. اس میں راز ہیں, اس میں بہت بڑے بڑے راز ہیں. کبھی اکیلے میں ملیں گے تو انشاءاللہ, کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے پازیٹیو ہی, لیکن بڑی خاندانی ہے. اکیلے میں ملیں گے تو بتائیں گے انشاءاللہ. تو دنیا میں دیکھو, جب بھی ہم کوئی ایوارڈ دیتے ہیں اکثر فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن والوں کو ملتا ہے, ایسا ہی ہے نا. فورتھ اور ففتھ کو کسی کھاتے میں نہیں لایا جاتا. تو دنیا میں چست قوموں میں نمبر 1 کون, دوسری نمبر پہ کون, اور تیسرے نمبر پہ کون؟ ایسی ایک کیلکولیشن ہے, ایک ریسرچ ہے کہ سب سے چست سمجھتے ہیں نا ایکٹیو, سب سے ایکٹیو قوم کون سی ہے. تو اسی کو الٹا کر لینا اگر, تو دنیا میں نمبر 1 سست قوم بھی مسلم کنٹری کا نام آتا ہے. دنیا میں ایز اے کنٹری, ایز اے نیشن, جو دوسرے نمبر پہ سب سے سست ہے اس میں بھی کس کا نام آتا ہے؟ مسلم کنٹری کا. دنیا میں تیسرے نمبر پر جو سست ترین قوم ہے, آپ اللہ کی قدرت کہیے یا اللہ نظر بد سے بچائے, تینوں پوزیشنیں کس نے لی ہیں؟ ہم لوگوں نے لی ہیں. سوڈان کے بارے میں کہا جاتا ہے مسلم کنٹری ہے, سستی میں نمبر 1. اتنا سستی میں نمبر 1 ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کسی جو سرکاری لوگ ہیں وہاں پہ, ہو سکتا ہے نچلا طبقہ عوام میں سیٹ ہو, لیکن جو سرکاری لوگ ہیں, ظاہر ہے حکومت تو سرکاری لوگ ہی چلا رہے ہوتے ہیں نا. تو سوڈان کے بارے میں مشہور ہے کہ کسی سوڈانی سے پوچھا جائے آپ صبح اٹھ کے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, وہ کہتا ہے آرام کرتے ہیں. سوڈان کے سرکاری دفتروں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں سرکاری ملازم صبح دفتر میں جاتے ہی کیا کرتے ہیں؟ آرام. اب ہو سکتا ہے کوئی سوڈان والا مجھ پہ اعتراض کرے, بھائی 1 سال پہلے کی رپورٹ ہے, ہو سکتا ہے اب آپ دنیا کے ایکٹیو ترین ملکوں میں آ گئے ہوں. 1-1.5 سال پہلے کی رپورٹ میں پیش کر رہا ہوں, میں اب آپ پر الزام نہیں لگا رہا. ہو سکتا ہے کوئی آئے ہو وہاں پہ بزرگ, انہوں نے پوری نظام یوں کر کے پلٹ دیا ہو. سست ترین لوگوں میں نمبر 1, یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے کہ ہم نمبر 1 میں الحمدللہ نہیں ہے. اللہ نظر بد سے بچائے ہم لوگوں کو. دوسرے نمبر پر کہا جاتا ہے مصر. یہ بھی اسلامی کنٹری ہے یا نہیں ہے؟ سعودی عرب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے, دوسرا یا تیسرا نمبر ہے. ہو سکتا ہے محمد بن سلمان نے آ کے کہتے ہیں کہ کچھ ایکٹیو کیا ہے قوم کو, واللہ عالم, لیکن 2-3 سال پہلے کے مطابق دوسرے یا تیسرے نمبر پہ کون تھا؟ سعودی عرب اور مصر. اختلاف ہے کہ کوئی کہتے ہیں مصر سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے, کوئی کہتے ہیں نہیں جی سعودی عرب. یہ دونوں کیا ہیں؟ اور یہ تو اسلام کا مرکز ہے. مصر تو موسیٰ علیہ السلام اور پیغمبروں کا مسکن ہے. اور اس کے بعد اللہ نے ہم غریبوں کو یہ اعزاز دیا ہے کہ ہم تیسرے یا چوتھے یا 5ویں نمبر پہ آتے ہیں. یہ اعزاز کس کو دیا اللہ تعالیٰ نے؟ ہمیں. یہاں سرکاری ملازموں میں بھی چند ایک کو چھوڑ کر اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں. بہت اچھے اچھے لوگ بھی سرکاری ملازمین میں ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, ایکٹیو ہیں. لیکن میجورٹی کی بات ہو رہی ہے. اور پبلک میں بھی کبھی آپ نے دیکھا کہ 8 بجے شادی میں کھانا لکھا ہوا ہو, کوئی مائی کا لال ایسا ہے جو 8 بجے پہنچ جائے؟ بھائی شادی دفتروں میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ 8 بجے ڈنر کھانا کھل جائے گا,
दूल्हा भी नहीं पहुंचा होता, उसको पता है ये झूठ है, किसी का बाप भी 8 बजे नहीं पहुंच, ये लिखने के हैं, हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। 8 का मतलब है 11, 11:30 बजे। दुल्हन नहीं पहुंचती, दूल्हा नहीं पहुंचता, बाकी कौन पहुंचेगा? मैं जापान में था ना, तो वहां मैंने लोगों से पूछा, वहीं के मकामी लोगों से जो वहीं पैदा हुए हैं। रिपोर्ट में जो तलब करता हूं ना, उन लोगों से नहीं पूछता तो मेरी तरह विजिट के लिए गए हुए हैं। देखो, एक रिपोर्टें होती हैं अखबारों की, किताबों की, एक रिपोर्ट होती है मुशाहिदे की। मुशाहिदे की रिपोर्ट ज्यादा ऑथेंटिक होती है बनिस्बत किताब की रिपोर्ट के। एक जापानियों का आप किताबों में पढ़ते हैं, एक है वहां जाके वहां के मकामी लोगों से उनके बारे में पूछना, एक से नहीं 20 से पूछना। तो कौन सी रिपोर्ट ऑथेंटिक होगी? तो मुशाहिदा। लोग कहते हैं इनके यहां अगर आपने किसी को टाइम दिया कि मैं 8 बजे पहुंचूंगा और आप 8 बजे नहीं पहुंचे, तो यूं समझो कि वो दायरा इस्लाम से खारिज है, इनके दायरा इस्लाम से। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। ये इतना बड़ा जुर्म है कि इसने झूठ बोला है। और हमारे यहां अगर आपने 8 बजे का कहा और आप 8 बजे पहुंच गए तो मेंटल हॉस्पिटल में जमा करा देंगे। इतना बेवकूफ, 8 का कहा और 8 ही को पहुंच। डेटें टाइम पे नहीं लग रही। नहीं आई बात? जो डेट है ना, जो डेट मारनी होती है उसमें लेट पहुंच रहा होता है बंदा। मैं यहां निकाह पढ़ाता हूं, लड़कों ने डेटें मारी, इश्क मुआशके हुए, कई साल इस्तिखारे चले, खुदकुशी की धमकियां दी, उसके बाद तय हो गया, अब्बा भी मान गए, अम्मा भी मान गई, मजबूरी में चल भाई दे देते हैं यार, पूरा खानदान बेजार आ गया, चलो इन दोनों की शादी करा दो। शादी तय हो गई, निकाह मुफ्ती तारिक मसूद से पढ़वाएंगे। मुफ्ती तारिक मसूद ने टाइम दे दिया जी 6 बजे, पौने 6 बजे हमारे असर की नमाज है, आप पहुंच जाएं। कमबख्त वहां भी आधा घंटा लेट होगा। अबे तुझे इतने पापड़ बेलने के बाद तुझे तेरी माशूका मिल रही है, उसमें भी तू आधा घंटा 1 घंटा निकाह में लेट पहुंच रहा है, तो कौन सा काम तू टाइम पे करेगा फिर? नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में। उसमें भी तू निकाह में आधा 1 घंटा, बाज दफा असर के बाद निकाह होता है, मगरिब तक नहीं पहुंचा होता दूल्हा। एक्चुअली मैं ट्रैफिक में फंस गया था, एक्चुअली ये हो गया था। भाई जब आपको पता है ट्रैफिक तो है, फंस भी सकते हो, तो ऐसे टाइम पे निकलो ना कि आपको पता हो कि ट्रैफिक भी हो तो भी मैं पहुंच जाऊं। तो मैं उस दूल्हा से कहता हूं जो अपनी शादी में भी लेट पहुंच रहा है, वो दुनिया में कोई काम टाइम पे नहीं कर सकता। हो ही नहीं सकता कि ये दुनिया में कोई भी काम टाइम पे करे। ये तो सुस्ती हमारी कौम का थोड़ा मसला नहीं है, बल्कि बहुत, इससे इस्लाम बदनाम होता है। पता है आपको? इस्लाम बदनाम होता है इससे। सहाबा अगर सुस्त होते, हमारे असलाफ अगर सुस्त होते, दुनिया फतह करते, वो कुस्तुनतीनिया फतह कर लेते। वो है भाई, यूरोप तक उनकी फौजें दाखिल हो जाती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल मुमिनुल कविय्यु अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमज़ोर से ज़्यादा महबूब है। दुनिया में हर कौम को कमज़ोर लोग चाहिए या ताकतवर लोग चाहिए? बोलो। दुनिया में जितने भी कंट्री हैं वो क्या चाहते हैं कि हमारी आवाम सेहतमंद हो या बीमार हो? सेहतमंद हो, क्योंकि कंट्री तरक्की करेगा, कौम पे बोझ नहीं बनेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अपनी उम्मत के बारे में ये चाहेंगे कि सारे लंगड़े लूले आड़े तिरछे मोटे और कोलेस्ट्रॉल के डब्बे हों? क्या चाहेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ना इनमें दिमाग में सोचने की सलाहियत हो, ना चलने की, ना फिरने की। खा खा के बस धमाके के साथ एक दिन इंतकाल कर जाएं। क्या नबी ये चाहेंगे? हमारे नबी तो अपनी उम्मत पे फख्र करेंगे क़यामत के दिन। तो क्या हम जैसों पे फख्र करेंगे? बोलो ना, क्या हो गया? नबी कहेंगे ये मेरी उम्मत, उसमें हमारा भी शुमार होगा। पाकिस्तानी कहीं लाइन में खड़े हुए होंगे, तो हम जैसे नालायक मार्केट में आ रहे होंगे जो सुबह 11 बजे सो के उठते थे और रात को 4 घंटे सोने की कोशिश में लगाते थे, फिर सुबह 11 बजे सो के उठ के दोबारा जागने की कोशिश में लगे रहते थे। तो भाई ये हमारे मजहब का हिस्सा है। अपने आप को चुस्त बनाओ, सुस्ती को मार्केट से खत्म करो। सुस्ती बुरी चीज है, चुस्ती अच्छी चीज है, बुज़दिली बुरी चीज है, बहादुरी, बोलो ना,
سبق یاد کرا رہا ہوں, میں خود بھی یاد کر رہا ہوں, میں کوئی فنٹر نہیں ہوں, میں خود بھی یہ چیزیں یاد کر رہا ہوں. بہادری اچھی چیز ہے, کنجوسی بری چیز ہے, سخاوت اچھی چیز ہے. اور ایک اور چیز, رات کو جلدی سونا اچھی چیز ہے, دیر سے سونا بری چیز ہے. صبح جلدی اٹھنا اچھی چیز ہے, دیر سے اٹھنا بری چیز ہے. جو صبح دیر سے اٹھے گا سارا دن سوتا ہی رہے گا, چاہے 10 گھنٹے سو جائے وہ. جو رات کو جلدی سو کے جلدی اٹھ جائے گا, تھوڑی دیر سوئے گا, سارا دن فریش رہے گا. تو جب تک محنت مشقت کی عادت نہ ہو, سستی ہماری زندگیوں سے نہ نکلے, اس وقت تک میرے بھائی ہم دنیا کی ذلیل قوموں میں ہمارا شمار ہوگا اور ہم بدنام ہوں گے پوری دنیا میں. اور آپ کے اسلام میں اٹریکشن بھی نہیں ہوگی. غیر مسلم آپ کے روزے اور نماز کو دیکھ کے نہیں آئے گا, وہ آپ کے لائف اسٹائل کو پہلے دیکھتا ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ رات بھر سوتے ہیں, فجر پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں, تو آپ کی وہ فجر سے بالکل بھی متاثر نہیں ہو. دیکھو اللہ نے فجر رکھی اس لیے, دنیا میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو آپ کو اٹھا کے دوبارہ سلائے ہیں؟ یہ کوئی مینجمنٹ ہوئی؟ اللہ نے فجر رکھی اس لیے کہ بس بہت سو لیے, اب یہ سونے کا ٹائم نہیں ہے. اللہ نے اس لیے, تو ہم نے ایسی چالاکی کی, ہم نے کہا اللہ تو ہمیں صبح جلدی اٹھانا چاہتا ہے, ٹھیک ہے اٹھ جائیں گے پھر سو جائیں گے دوبارہ. اللہ میاں کہا تم کر کیا رہے ہو یار, میں نے اٹھایا اس لیے تھا کہ بہت سو لیے. دیکھو ہر عبادت کی ایک حکمت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہر عبادت کی ایک حکمت مسلحت ہوتی ہے. جیسے قرآن کہہ رہا ہے روزہ رکھنے کی حکمت کیا ہے, تمہارے کنٹرولنگ پاور بڑھے اور تم گناہ چھوڑو. ہم نے کہا اللہ کوئی بات نہیں, ہم روزہ رکھیں گے اور فلم دیکھ کے روزہ پاس کریں گے, غیبتیں کر کے ٹائم پاس کریں گے. تو اللہ میاں کہے گا نا کہ کمبختوں میں نے تمہیں روزہ جو رکھوایا تھا تاکہ گناہ سے بچنے کی طاقت بڑھے, تم الٹا اسی روزے کو پاس ہی گناہ کر کے کر رہے ہو. تو روزہ تو پھر بھی ہو جائے گا, لیکن یہ کر کیا رہے ہو تم؟ ہر عبادت میں ایک مصلحت ہے نا. تو فجر کی نماز میں حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ مسلمان قوموں کے کاموں کا آغاز فجر سے شروع ہو. تھائی لینڈ میں میں نے فجر میں مارکیٹیں فل کھلی ہوئی دیکھی ہیں, بہت سارے کنٹری میں فجر کے وقت ساری مارکیٹیں کھلی ہوئی, کل رش ہوتا ہے بازاروں میں. ہمارے یہاں آپ چلے جاؤ فجر میں 12 بجے, ایک دفعہ میں حیدری گیا ہوں تو مجھے لگا اسٹرائک ہے شاید آج. لوگوں نے کہا ابھی تو ان کی صبح صادق بھی نہیں ہوئی ہے. تو اللہ میاں نے فجر اس لیے رکھی تھی کہ مسلم قوم کیا کرے گی فجر میں اپنے بورک لامتی فی بکورہا, حدیث میں آتا ہے اللہ نے صبح کے وقتوں میں برکت رکھی ہے کام میں. تو یہ امت ساری صبح صبح فریش ہو کے اٹھی ہوئی ہوگی, نماز پڑھ کے کاموں کا آغاز کرے گی. ہم نے اسلام سے بھی 2 نمبری کی, ایسے ٹوپی باز قوم ہے یار. ہم اسلام سے بھی ہم نے 2 نمبری کی. ہم نے کہا اسلام ہمیں فجر میں اٹھا رہا ہے, کوئی بات نہیں ہم اٹھ جائیں گے, اس کے بعد ہم دوبارہ کیا کریں گے, سو. نتیجہ وہی نکلا پھر 11 بجے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری فسادات ہیں ہماری سوسائٹی میں, جس کی مجھے بھی اصلاح کی ضرورت ہے اور آپ کو بھی. تو مل جل کے اس کی اصلاح کر لینی چاہیے. میرے خیال ہے ہم سب کو انسان کا بچہ بن جانا ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وعلینا الا البلاغ.